ہم ایک ایسے واقعے کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں 1961 میں ہندوستان لے جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مولانا شاہ کریم الحسینی وہاں ایک اہم دورے پر تھے۔ جی 1961 کا سال، اور اسی دوران ایک گاؤں میں ایک والد صاحب تھے جو کافی پریشان تھے۔ ہاں، ان کا بیٹا وہ شدید ذہنی بیماری میں مبتلا تھا، ایک باپ کے لیے بہت مشکل صورتحال۔ بالکل، بہت تکلیف دہ۔ تو ذرائع کے مطابق اس باپ کی بس ایک ہی آپ کہہ لیں آخری امید تھی کہ کسی طرح بیٹے کو امام کے سامنے لے جائے، شاید امام کی ایک نظر کچھ ایسا کر دے جو ڈاکٹرز نہیں کر پائے تھے۔ جی، یہ ایک گہرا یقین تھا ان کا۔ لیکن جو مقامی منتظمین تھے، جماعت کے رہنما، وہ تھوڑا ہچکچا رہے تھے۔ اصل میں انہیں خدشہ تھا، ڈر تھا کہ وہ لڑکا اپنی حالت کی وجہ سے امام کی موجودگی میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جو مناسب نہ ہو۔ سمجھ آتی ہے بات۔ ایک طرف باپ کی محبت، اس کی التجا، آنکھوں میں آنسو، دوسری طرف کمیونٹی کی ذمہ داری، امام کا احترام۔ وہ بار بار درخواست کرتے رہے، بڑی امید سے۔ ہاں، یہ کشمکش واضح نظر آتی ہے اس بیان میں۔ آخر کار وہ لوگ مان تو گئے، لیکن ایک شرط رکھی۔ شرط یہ تھی کہ 2 مضبوط رضاکار لڑکے کو اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تاکہ کوئی خلل نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، یہ صورتحال خود بتاتی ہے کہ وہاں ایمان بھی تھا اور آپ کہیں عملی خدشات بھی تھے، دونوں چیزیں ساتھ چل رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا، وہ باپ، بیٹا اور وہ 2 رضاکار جو لڑکے کو تھامے ہوئے تھے، وہ امام کے سامنے پہنچے۔ اور وہاں بیان کے مطابق کچھ ایسا ہوا جس کی شاید کسی کو توقع نہیں تھی۔ جی، امام نے بہت سکون سے اور بڑی شفقت سے ہدایت دی، فرمایا لڑکے کے ہاتھ چھوڑ دو۔ ذرا سوچیں کمرے میں کیا ماحول ہوا ہوگا۔ ہاں، لکھا ہے کہ پوری جماعت نے جیسے سانس روک لی، ایک فکر کی لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ یقیناً سب کے ذہن میں یہی آیا ہوگا۔ لیکن پھر جو ہوا اسے ایک معجزے جیسا بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی لڑکے کے ہاتھ چھوڑے گئے وہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ اچھا؟ ہاں، اس کے چہرے سے ساری بے چینی، وہ پریشانی جیسے غائب ہو گئی۔ حیرت انگیز۔ اور وہ دھیرے دھیرے خود ہی امام کی طرف بڑھا، ایسے جیسے کوئی طاقت نہیں بلکہ محبت اسے کھینچ رہی ہو۔ جی جی۔ پھر امام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کے والد کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کا علاج جاری رکھیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، علاج جاری رکھیں۔ بالکل، اسی نقطے پر میں بھی غور کر رہی تھی۔ یہ ہدایت جیسا کہ بیان کی گئی ہے، یہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کر رہی، یہ کہہ رہی ہے کہ دعا کے ساتھ جو دنیاوی سبب ہے یعنی علاج، اسے بھی کرنا ہے۔ صحیح، تو گویا ایمان اور عمل دونوں ساتھ ساتھ۔ بالکل، روحانی یقین بھی اور طبی کوشش بھی، یہ توازن بہت اہم ہے اس واقعے میں۔ اور پھر کہانی کے مطابق اس دعا اور ہدایت کا اثر ہوا۔ جی، بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں، ہفتوں میں، مہینوں میں لڑکے کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ وہ ذہنی تاریکی، وہ بیماری کم ہونے لگی، شفا یابی شروع ہوئی۔ اور یہ شفا صرف دوا کی وجہ سے نہیں بتائی گئی، بلکہ امام کی دعا کی برکت، اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ 6 سال بعد کا ذکر ہے، 1967 میں مولانا حاضر امام اسی گاؤں میں تشریف لائے۔ 6 سال بعد؟ اور اس بار امام کے سامنے ایک بالکل بدلا ہوا انسان کھڑا تھا، وہی لڑکا۔ اب وہ ایک صحت مند، خوش گفتار نوجوان تھا، ساتھ میں اس کی بیوی تھی، 2 بچے تھے اور والدین بھی تھے۔ ماشاءاللہ، یعنی مکمل طور پر صحت یاب اور ایک نئی زندگی۔ جی، وہ لوگ مہمانی پیش کرنے آئے تھے، شکرانے کے طور پر، اور وہ نوجوان اپنے والد کی دکان پر کام بھی کر رہا تھا، زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ یہ تو واقعی غیر معمولی تبدیلی ہے۔ بالکل، ماخذ یہی کہتا ہے کہ جو ناممکن لگتا تھا وہ ممکن ہوا، اتفاق سے نہیں بلکہ ایمان اور امام کی دعا کی وجہ سے۔ یہ واقعہ جس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ امام کی دعا کی طاقت پر اس کمیونٹی کے یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے ایک ایسی قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو شفا دیتی ہے، محبت دیتی ہے اور حالات بدل دیتی ہے، بظاہر انسانی اور طبی حدود سے بھی آگے۔ ہاں، یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔
اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ شدید مشکلات میں بھی امید کیسے قائم رہتی ہے، خاص طور پر جب یقین کو عملی اقدامات جیسے علاج کے ساتھ ملایا جائے۔ کہانی کا جو آخری پیغام ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جہاں انسانی امید ختم ہوتی ہے وہاں امام کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت پر اثر جملہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ ایمان، عمل اور جسے ہم الہی مدد سمجھتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بالکل، یہ بیانیہ اپنے مخصوص تناظر میں اسی تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیسے یقین اور کوشش مل کر مشکل حالات میں راستہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔